ہندی شہزادے کا واقعہ ہمارے ان تمام علماء نے لکھا جو اس واقعے کے بعد سے آج تک، یہ تقریباً 150 سال پرانا واقعہ، 150 سال میں جس عالم نے بھی موت کے حوالے پہ قلم اٹھایا اس نے یہ واقعہ ضرور لکھا، چاہے وہ شہید دست غیب شیرازی کتاب برزخ میں ہو، اور چاہے وہ شیخ عباس قمی کتاب منازل الاخرہ میں ہو. جتنے بھی علماء بہت تفصیلی واقعہ ہے، جنہوں نے نہیں سنا ان کو تو مزہ ہی اس وقت آئے گا جب تفصیل سے سنے، لیکن جو سن چکے ہیں ان کا وقت جو ضائع ہو بہت ہی مختصر. ہندوستان کا ایک شہزادہ نجف اشرف میں آیا، یہ شیخ عبد الطاہر خراسانی کا واقعہ نہیں پڑھا، دوسرا نجف کا واقعہ. نبی اور امام یقیناً باصاحب برکت ہوتے ہیں، لیکن ان کی برکتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر وہ ہے وہاں کوئی عذاب ہی نہیں ہوگا. بھئی وہ رسول کا واقعہ یا امام کا واقعہ؟ چلے میں رسول کا ایک واقعہ یہاں پہ ملا دوں. مسجد النبوی میں پیغمبر بیٹھے، باب رحمت سے ایک نوجوان داخل ہوا، بس سارے مجمع نے اس کو جگا دی. ہر سال میں سمجھاتا ہوں کہ باب رحمت کہتے کسے اور اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی باب رحمت سے کوئی آیا سارا مجمع ہٹ جاتا. اب اس وقت بتانے کا وقت بھی نہیں ہے، اور ہر سال سننے والا مجمع. باب رحمت، یہاں رک کے ایک بات میں ایسی کہہ دوں کہ اگرچہ پہلی مجلس میں جو اعلان کیا تھا وہ آخری مجلس تک ایز اٹ از ہے، کہ چونکہ یہ میرا شارجہ کا فی الحال آخری اشرا، یعنی آخری سے مطلب یہ ہے کہ یہاں امام بارگاہ میں تو مجلسیں رہیں گی، اگلے سال مجھے آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. لیکن جو لوگ شروع مجلس میں آتے ہیں ان کو پتا ہے نا، 2 دن سے برادر محترم صابر صاحب مجھے ممبر پہ آنے سے پہلے کمرے میں لے جاتے ہیں، اور یہی ان کی درخواست ہوتی تھی کہ مولانا کسی طرح سے اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. اور میں نے ان سے یہی کہا کہ میں کیا کروں، اگلے سال میں سارے وعدے کر کے آیا، میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں، وعدہ خلافی میں کروں تو یہ بہت مشکل ہے. اب یا تو جا کے ان کو سمجھاؤں جن کے کہ بھائی شارجہ کے مومنین بہت تڑپ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تڑپ رہے ہیں کہ نہیں تڑپ رہے ہیں، لیکن انتظامیہ انتظام یہ میں مولا کے فضائل بھی بیان کیے. اب ذرا مجھے وقت دے دے تو بہت جلدی میں نے کہا بھائی اب میں جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں وہیں اگلے سال کے وعدے ہیں تو میں کوشش کروں گا، اور ورنہ پھر میں نے کہا کہ آپ ایام ازاں کے علاوہ، انہوں نے کہا کہ جب سال میں آئے تو اب خاصا امکان یہ کہ ایام ازاں اگر وہ مان گئے بعد والے لوگ تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد میں کسی موقع پر اگلے سال آ جاؤں گا، اور میں خود اب شرمندہ ہوں. یہ تقریباً ہر سال اعلان کرتا ہوں پھر اپنا اعلان بدلنا پڑتا. یہ ہمارے یہاں فلمی ستاروں کی خاصیت ہوتی ہے کہ ہر بار ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتے ہیں تاکہ ذرا ان کی ڈیمانڈ بڑھے، ان کے نخرے بڑھیں اور سب کچھ ہو. تو میرے تو جو نخرے ہیں وہ انتظامیہ سے پوچھ لیجیے ہیں کوئی نخرے میرے. لیکن یہ واقعاً میں پچھلے سال میں نے حتمی وعدہ کیا تھا کہ زندہ رہا تو اس سال آؤں گا، یہی صورت تھی، لیکن میں راضی کر لیا میں نے دوسری انتظامیہ کو، یعنی دوسرے ملکوں کی. اس سال میں ابھی نہیں کہہ سکتا تو حتمی وعدہ نہیں، لیکن انشاءاللہ کچھ امید کی کرن ہے میرے اور انتظامیہ کے لیے، اور آپ کے جذبے نے بتایا آپ کے لیے بھی. پھر بھی اس سال یہ مجلسیں تو مکمل کر کے ہی جانا. پیغمبر باب رحمت، تو باب رحمت جنہوں نے کبھی نہیں سنا اس سے پہلے، تو چونکہ اب آئندہ سال کی ایک امید ہو گئی اس وقت بتاؤں گا. آج تو وقت ہاتھ سے نکل گیا، لوگوں نے راستہ دیا. باب رحمت سے جو جائے گا لوگ اسے پیغمبر تک براہ راست پہنچنے کا موقع دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ دیر سے آئے تو پیچھے بیٹھو، یہ دوسرے دروازوں سے آنے والوں کے لیے. تو فوراً پہنچا پیغمبر کے پاس. پیغمبر نے دیکھا بہت پریشان نظر آ رہا. کیا بات؟ یا رسول اللہ میرا بڑا بھائی موت کے مرحلے میں ہے اور اتنی 3 دن گزر گئے، اتنی شدید تکلیف میں نہ مر رہا ہے نہ زندہ ہو رہا. یہ قرآن کی آیت ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. جو عذاب جہنم وہ ہے کہ نہ آدمی اس میں مرتا ہے نہ جیتا ہے. یہ کیفیت ہے اس کے بڑے بھائی کی. ہم نے آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھی، لیکن اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا. ہم خاص میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے بھائی کی مدد کیجیے. پیغمبر کھڑے ہو گئے، کہا چلو.
مدینہ کون سا بہت بڑا شہر تھا. کہا جاتا ہے کہ آج کی مسجد جو ہے یہ پرانے زمانے کا پورا مدینہ. پیغمبر نکلے, برابر کی گلی میں اس کے گھر میں گئے, دیکھا واقعہ اس کا بھائی بڑی تکلیف میں ہے, پورا چہرہ اس کا جو ہے وہ مسخ ہو چکا ہے, زبان لٹک کے آ چکی ہے, آنکھیں پھٹی ہوئی ہے, ایک عجیب اس کی کیفیت, ہاتھ پاؤں سارے مڑے ہوئے تکلیف کی شدت سے. پیغمبر کو لایا گیا ہے کہ اس کے لیے ذرا مدد کر. پیغمبر آئے بھی اسی لیے ہیں. اس کی حالت دیکھی, چھوٹے بھائی سے کہا کہ یا رسول اللہ, اس کی اپنی بیوی بچے اور میں, ہم یہاں تک اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ زندہ نہیں ہو سکتا مر جائے. آج کا تو بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں کہے گا مر جائے, لیکن یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ, بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی, کم از کم اگر یہ مرے تو تکلیف سے تو نجات پائے گا. پیغمبر نے کہا نہیں, یہ موت بھی نہیں آئے گی اس کو. کہا یا رسول اللہ تو پھر آپ کچھ کریں. کہا کہ نہیں, ایسے مرنے والے کے معاملے میں ہم بھی دخل نہیں دیتے. یہ نہیں کہا کہ ہم دخل دے نہیں سکتے, دے سکتے ہیں, اختیار ہے, اولا بھی تصرف ہے, لیکن ہم دخل دیتے نہیں. یا رسول اللہ کیسا مرنے والا؟ کہ اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض, یا اس نے اپنے باپ کو ناراض کیا, یا اس نے اپنی ماں کو ناراض کیا. صرف یہی حالت ہوتی ہے جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ بات تو صحیح ہے, کچھ ایسے مسئلے ہوئے تھے کہ ماں بہت ناراض تھی, لیکن کچھ تو کیجئے. پیغمبر نے کہا نہیں, پہلے اس کی ماں کو راضی کرنا ہوگا. اچھا یہی باپ کا بھی مسئلہ, لیکن اب یہ جملے کی بھی ایک پوری تفصیل ہے, وقت نہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ میں دخل ہی نہیں دیتا ایسے معاملے میں جو باپ اور ماں کے نافرمان اولاد کا مسئلہ. آگے والدین کی کہیں پہ کوئی بخشش و شفاعت نہیں ہے. تو یا رسول اللہ ہم سے اپنے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جا رہی. کہا کہ ماں زندہ ہے. کہا ماں زندہ ہے. بلا کے لا. ماں آ کے اپنے بیٹے کی حالت دیکھے جو غیروں سے نہیں دیکھی جا رہی, اور پھر بھی مطمئن بیٹھے. کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے اتنا ستایا اور تنگ کیا, پوری زندگی میں بتائی کہ کس طرح میں جوانی میں بیوہ ہوں, اس کی خاطر میں نے اپنی ساری جوانی گزار دی اس کی, اور جب جوان و طاقتور وہ کیسے اس نے مجھ پہ ظلم کی. پیغمبر نے کہا لیکن اب تو جو ہو گیا اس کی حالت دیکھ رہی. کہا حالت دیکھ رہی ہیں, اور اپنے پروردگار سے اس وقت انتہائی راضی ہو کہ اس نے میری بد دعا کو قبول کیا, میں نے بد دعا دی. عام حالات میں ایک حدیث ہے, امام کی ذرا توجہ سے سنیے. عام حالات, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے اس حدیث پہ عمل کریں. کہا کہ ماں کی بد دعا سے اتنا نہ ڈرنا جتنا باپ کی بد دعا سے ڈرنا, کیونکہ ماں جب بد دعا بھی دیتی ہے تو خالی زبان سے دیتی ہے, دل سے کبھی نہیں دیتی بد دعا. اس وقت بھی وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا شاد و آباد رہے. باپ ہے کہ اگر اس نے اس کو ناراض کیا, اس کی بد دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلتی. مگر یہ ماں اتنی ناراض, وہ واقعے میں تفصیل بھی ہے کہ آخر کیا پرابلم تھے, کوئی بھی پرابلم, بہرحال ماں کو ناراض کیا. پیغمبر چھوٹے بھائی کی جانب مڑے اور کہا کہ افسوس جب تیری ماں ہی نہیں مان رہی. یا رسول اللہ یہ تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جا رہی بھائی کی. پیغمبر نے کہا اچھا ایک کام کرو, لکڑیاں لاؤ اور اس کمرے میں جمع کرو. پرانے زمانے میں گیس بجلی تو ہوتی نہیں, ہر ایک کے باورچی خانے میں لکڑیاں ہوتی, تو وہ لکڑیاں لا کے جمع کر رہا, اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تو رسول کو اس لیے لایا تھا, رسول نے تو پتہ نہیں کیا کام شروع کرا دیا, لکڑہارے کا لکڑیاں جمع. پیغمبر نے کہا اب اس کو جلاؤ. ماں گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ اتنا سگڑی کیوں جلا رہے؟ کہا تیرے اس بیٹے کو اٹھا کے اس میں جلانا. یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جسے میں نے اتنی زحمتوں سے پالا ہے اور آپ میری آنکھ کے سامنے جلا کے راکھ کر رہے ہیں. کہا جب تو خود اپنے بیٹے کو جہنم اور قبر کی آگ میں جلا رہی ہے تو میں تو اس سے چھوٹی آگ میں جلا رہا ہوں. گھبرا کے کہا یا رسول اللہ میرا یہ نازوں کا پلا ہوا بیٹا آگ میں جلے گا. کہا اس سے سخت آگ میں جلے گا. کہا میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. اور ادھر سارے گھر والوں نے سنا, شکرن للہ, مڑ کے دیکھا پیغمبر کو دعا کی ضرورت بھی نہ پڑی. دیکھا مرنے والا بڑے راحت و آرام میں ہے. پیغمبر نے کہا تیری حالت کیا تھی؟ کہا طاقتور حبشی غلام میرے سینے پہ بیٹھ کر اس طرح سے میرا گلا دبا رہا تھا اور گلا گھٹ رہا تھا, 3 دن سے نہ مر رہا ہوں نہ زندہ رہ رہا ہوں. ماں کی آواز آئی, میں نے معاف کیا, وہ اتر کے چلا گیا. رسالت موجود ہے, پیغمبر کے بابرکت قدم موجود ہے, پیغمبر کا وجود کمرے میں موجود ہے, لیکن والدین کا نافرمان و آنکھ
ایک ہی موقع پہ والدین کی نافرمانی کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی بدتمیزی کے ساتھ ہے۔ اگر والدین کسی حرام بات کا حکم دے تو قطعاً ان کی بات نہیں ماننا، لیکن غالباً حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب احترام والدین پہ اشرا پڑ گئے یا پوری تقریر کر چکے ہیں۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ واقعہ مدینے میں رسول خدا کا، اور یہ واقعہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ کربلا کا ہے حضرت عباس کا۔ ایک دم سے میں نے جو واقعہ شروع کیا تھا اس کو بدلا، کیونکہ پیغام دونوں واقعات کا ایک ہی، اور یہ واقعہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی میں نے کئی دفعہ پڑھا، بلکہ شاید یہی کئی دفعہ پڑھا، اس سے پہلے والا تو بہت کم پڑھا۔ مدینہ وجود رسول کے ساتھ کچھ گناہگار ایسے ان کو فائدہ نہیں ہوتا، کربلا وجود معصوم کے ساتھ کچھ گناہگار ایسے جن کو فائدہ نہیں، ان میں کیے شیخ عباس قمی اپنے استاد مرزا حسین نوری جن کا ذکر کل آیا، جنہوں نے نجف سے کربلا کی پیدل زیارت کی بنا اسلام میں رکھی، ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تہران کے رہنے والے حوضہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے کربلا آئے۔ قوم کے حوضے کو بنے ہوئے تو 90 سال ہوئے، ابھی 100 بھی نہیں ہوئے۔ پہلے زمانے میں ہمارا حوضہ یا نجف ہوتا تھا یا کربلا، تاکہ وہ زمانہ ہے جب حوضہ کربلا میں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے مرزا علی صاحب ریاض کے فضائل بتانے کا، اس وقت مرجے جہاں جا کے بیٹھ گیا وہ جگہ حوضہ ہوتی، تو آپ کربلا کے اندر مرجے آ کے تشریف فرماتے مرزا علی۔ علماء سے پوچھئے گا ان کی کتاب ریاض الاحکام کس کتاب کا میں نے نام لے لیا، لیکن خیر اب وقت نہیں۔ اب ان کے دوستی بعد میں ہوئی، ابھی تو تہران سے علم دین حاصل کرنے کربلا پہنچنے والے ایک عالم ملا علی تہرانی۔ اب وہ پرانا زمانہ ہے، سفر اتنا آسان نہیں ہے جیسے آج ہے کہ آپ 2 گھنٹے میں فلائی کر کے کربلا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تہران سے کربلا جانے میں 1 مہینہ لگتا، 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، 1 مہینہ گھر والوں سے ملنے کا۔ اتنا وقت نہیں ہوتا دینی طالب علم کے پاس۔ اور پھر آج کا زمانہ بھی نہیں کہ بھائی ہم چلے گئے تو آڈیو میں ریکارڈ ہو گیا، سی ڈی میں ریکارڈ ہو گیا، موبائل میں ریکارڈ ہو گیا، درس بعد میں سن لیں۔ جو استاد نے کہا اس وقت تھے تو تھے، وہ مس ہو گیا تو مس ہو گیا۔ طالب علم 12 سال 10 سال اپنے وطن نہیں آتے تھے، وہ اتنے بڑے علماء بنے، اور ہم ایک جملے میں ان کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں کہ یہ سارے خمس کھانے والے ہیں۔ کیا پتا کس زحمت سے انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ خیر اب بات پھیل رہی ہے۔ ملا علی تہرانی کہہ رہے ہیں کہ میں روزانہ صبح درس لیتا ہوں، تھک کے شام کو سوتا ہوں۔ خواب میں دیکھا میری ماں، شب جمعہ میری ماں مجھے خواب میں نظر آئی جس کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے اور چہرہ بھی زخمی ہے۔ بیٹا میں تیرے پاس آ رہی ہوں، میری مدد کرنا۔ آنکھ کھلی، میری ماں جو 10 سال پہلے جب میں تہران سے چلا تھا اتنی کمزور تھی، تقریباً ڈس ایبل اپاہج، بستر پر ہی رہتی تھی۔ بیٹیاں اور بہویں خدمت کرتی تھی، حمام وغیرہ لے جاتی تھی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ تہران سے کربلا آ رہی، ایسا مشکل سفر جو ہم جیسے جوانوں کے لیے مشکل ہے۔ 200 سال پہلے کی بات، میری ماں اس حالت میں، ایسی عورت جو بستر سے حمام تک نہ جا سکے، اور پھر یہ ناک ٹوٹی اور چہرہ زخمی، مطلب کیا ہوگا؟ ایسے ہی خواب یہ سوچ کے نظر انداز تو کیا، مگر دل میں یہ خواب جم گیا کہ یہ ایسا فضول اور بیکار خواب نہیں لگ رہا، سچا خواب بھی لگ رہا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کریں۔ آج ہوتا تو فون اٹھایا، پوچھ لیا تہران بھائی کیا مسئلہ، موبائل اٹھایا اور ایک مرتبہ بات کر لی۔ 200 سال پہلے ایک دن دوپہر کے وقت وہ آرام کے لیے کیلولا، جسے انگریزی میں سیاستہ کہتے ہیں، اپنے گھر آئے۔ دروازے پہ نوکنگ ہوئی، پوچھا کون؟ کہا کہ ہم کچھ مزدور ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھولا، حمال کھڑے مزدور۔ کہا کہ ایک امانت آپ کی تہران سے لے کے آ رہے ہیں، یہ ڈلیوری آپ کو دینا۔ آپ ہی مرزا علی تہرانی؟ ہاں۔ یہ آپ ہی کا گھر ہے تہران میں؟ ہاں۔ کیا وہ امانت لے لی؟ یا اللہ یہ کون سی امانت ہے جس کے لیے 8-10 مزدور بھیجے گئے؟ کہاں ہے؟ کہاں مسافر خانے میں چلے، دیکھا ماں کی میت رکھی، اور ساتھ میں خط بھی ہے ان کے بڑے بھائی کا، جس میں لکھا ہے کہ اے میرے چھوٹے بھائی، تمہاری غیر موجودگی 10 سال بہت بڑی مدت، ماں اور کمزور ہوتی گئی، بیمار ہوتی گئی، بالکل بستر پہ لگ گئی، چند دنوں پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے سوچا کہ جب تم خود کربلا میں ہو
تو اس سے زیادہ خوش قسمتی ماں کی کیا ہوگی کہ اسے کربلا کی زمین میں دفن کرے. یہ ہم بھجوا رہے ہیں ماں کی میت کو اپنی نگرانی میں دفن کرنا. اب سمجھ میں آیا. لیکن اگر آدھے خواب کا یہ مطلب ہے تو باقی آدھا کہ ماں کی ناک ٹوٹی ہے, چہرہ زخمی, اس کا مطلب کیا؟ چنانچہ دوڑ کے میت پہ گئے, کفن ہٹایا, دیکھا واقعی ماں کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے, چہرہ زخمی, اور لگ رہا ہے کہ یہ زخم جو ہے مرنے کے بعد حال ہی میں پہنچا. غصے کے عالم میں مڑے مزدوروں کی جانب. اس طرح سے امانت لائی جاتی ہے؟ تمہیں پیسے دیے گئے, کس طرح لائے میری ماں کو؟ دیکھو میری ماں کی حالت, میت کی حالت دیکھو. گھبرا گئے. کہا کہ ایک عالم ہے, انصاف سے کام لے, بتائیے ہمارا قصور کیا کہ ہم یہ میت کو لے کے آ رہے تھے, کربلا کے قریب پہنچے تھے, دوپہر کے وقت آرام کے لیے بیٹھ گئے. اب جنگل ہے, صحرا, جنگل نہیں صحرا, وہاں کوئی سائے کی جگہ تو ہوتی نہیں ہے. کھجور کا درخت تھا, اس میں تو اتنے سارے لوگ نہیں آتے. ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھے, سامنے دوسرے درخت کے نیچے آپ کی ماں کی میت رکھی. ہم باتیں کر رہے, اچانک دیکھا دو بڑے طاقتور آدمی لڑتے ہوئے آئے. کہاں سے آئے؟ دور دور تک. صحرا میں تو بہت دور سے آدمی آئے تو نظر آتا, ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے تھے کوئی آدمی نہیں. یہ تو لگا کہ آسمان سے طبقے یا زمین سے نکلے. اب ہم گھبرا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا, ایک نے دوسرے کو دھکا اس طرح دیا کہ وہ آپ کی ماں کی میت پہ گرا, اور آپ کی ماں کی چیخ بلند ہوئی, مردہ, مر چکی ہے, چیخ. ہم گھبرا کے دوڑے, وہ دو آدمی پھر غائب. اب بتائیے اس میں ہمارا قصور کیا؟ ہم دیکھ رہے تھے, نگرانی کر رہے تھے, اچانک وہ آئے, اچانک چلے گئے. کوئی جاہل آدمی ہوتا تو آسینے پلٹ کے لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا. عالم تھے, سمجھ گئے کہ یہ عذاب خدا کا آغاز ابھی سے ہو گیا. اب پہلے تو جا کے میت کو دفن کرنا, میت کو دفن کیا. اب سوچ رہے ہیں کہ میری ماں نے ایسی غلطی کیا کی تھی. بس یہی یاد آ رہا ہے کہ جب سے وہ یہ اپاہج ہوئی تھی, نمازوں میں بڑی کچی ہو گئی تھی. اب وہ صحت و طاقت تو ہے نہیں. اچھا, نماز کا تو مسئلہ یہ ہے کہ مرتے ہوئے آدمی پہ بھی نماز واجب. شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ سمندر میں ڈوب رہے ہو, وقت نماز آ گیا تو نماز کی نیت کر کے ڈوبتے ہوئے نماز شروع کر دیجیے, ورنہ آپ ایک نماز کے تو گناہگار کہلائیں. تو اب وہ بیمار ہے کہ اپاہج ہے کہ بستر سے اٹھا نہیں جاتا, کہ وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے, وہ سارے بہانے ہیں. عالم تھے نا تو ذہن چلا گیا. سیدھے سیدھے وہ وہاں سے نکلے کربلا کے قبرستان سے, باب العوائد حضرت عباس کے روضے پہ گئے. کہا کہ مولا, میں اپنی ماں کے اس گناہ کے ختم کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. بس آپ باب العوائد, ایک ہی درخواست ہے, آپ پروردگار کی بارگاہ سے میری ماں کے عذاب کو رکوا دیجیے. یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنی ماں کا یہ گناہ معاف کرواؤں. خود بخود دل کو ایک اطمینان ہوا, جیسے سن لی گئی بات, اور یہ چلے. لیکن ہر آدمی کی طرح عالم بھی تو بہرحال غیر معصوم, جوش ٹھنڈا ہو گیا کچھ دنوں میں. کہا یہ کہ روزانہ 100 رکعت نماز ماں کے لیے, پھر 50, پھر 10, پھر 5, پھر 2 ہفتے بعد کس کو یاد رہتا. ایک رات پھر شب جمعہ, دیکھا میں سو رہا ہوں اپنے کمرے میں, میرے گھر کے باہر شور کی آواز آ رہی, کوئی چیخ رہا, ہائے ہائے فریاد, مرا. میں گھبرا کے دروازہ کھول کے نکلتا ہوں. میں نے دیکھا درخت سے باندھ کے کسی کو لٹکایا گیا, اور رسی سے نہیں, اس کے بالوں سے اس کو باندھا گیا, اور 2 طاقتور غلام اس کے بدن پہ کوڑے برسا رہے. اب انسانی فطرت میں ہمدردی میں آگے بڑھا, یہ پہچان کے تو میری جان نکل گئی کہ یہ میری اپنی ماں. ارے میری ماں, اور اس حالت میں. یہ پرانا زمانہ ہے جب ماں کی عزت تھی, ماں کا احترام تھا, ماں کے قدر و قیمت تھی, پتا تھا کہ ماں کس کو کہتے ہیں. ماں رحمت کا نام ہے, ماں برکت کا نام ہے, ماں خدا کی رضا کا نام ہے, معلوم تھا. گھبرا کے آگے بڑھ. غلاموں کو روکنا چاہا, لیکن وہ طاقتور غلام, اور یہ ایک دین کا طالب علم, ایک جو دھکا دیا تو اچھل کے کہیں جا گرے. اب کمزور آدمی کیا کرتا, ہم تو طاقتور بھی یہی کریں گے. کہا گیا ہے غلاموں, تمہیں نہیں پتا یہ مولا عباس کے شہر, ابھی جا کے فریاد کرتا ہوں تمہارے خلاف. غلاموں نے کہا مولا عباسی کے غلام, ابھی ہمیں بلا کے کہا تھا کہ ایک بیٹا مجھ سے وعدہ کر کے گیا, اور میں نے اس کی وجہ سے آگے اللہ سے وعدہ کیا تھا, خدا بندہ اس کے عذاب کو میری وجہ سے روک لے, میرا وعدہ اس کا گناہ معاف ہوگا. وہ پلٹ کے ہی نہیں آئے. شرمندگی مجھے ہو رہی ہے, معصوم فرماتے. یہ تو حضرت عباس ہے نا, معصوم فرماتے شیعتنا لا تکونوا علینا شیئا, اپنے گناہ کر کے ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بننا. تمہارے گناہ دیکھ کر لوگ یہ نہ کہیں ان کا امام بھی ایسے ہی ہوگا. یہ لفظ امام نے استعمال کیا. اپنے جناب عباس کہہ رہے, خدا سے میں نے وعدہ کیا, خدا سے میں نے اس بیٹے کے کہنے پر ذمہ داری لی, اب یہ وعدہ پورا نہیں کر رہا.
چاہے خدا پوچھے کہ نہ پوچھے، عباس غیرت مند، باپ کے غیرت مند بیٹے کا نام ہے۔ کسی نے کہا کہ لیکن مولانا سمجھ میں نہیں آتا، غلطی بیٹے کی ہے تو سزا ماں کو کیوں مل رہی؟ ماں کو سزا نہیں مل رہی، ماں کو وہی عذاب مل رہا جو اس کو ملنا چاہیے تھا اس بیٹے کے بغیر بھی۔ بے نمازی کا عذاب ملنا چاہیے تھا، اتنے دن رکا رہا۔ اب ایک بار جب غلاموں نے یہ کہا تو گھبرا گیا، خواب دیکھ رہے، لیکن بہرحال ایسا خواب کے دل بھی کہہ رہا اور آخری جملہ سیدھے جناب عباس کے روضے میں آئے، کہا مولا عباس اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، میں نے ذمہ داری لی اور اسے پورا نہیں کیا، مولا اب میں اپنی ماں کی ساری قضا نمازوں کی ذمہ داری آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کہے کہ اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے، خواب میں گنے اور زری میں ڈال دی اور آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ شب جمعہ کربلا میں بیٹھے، سمجھ میں نہیں آئے خواب کے آخری ٹکڑے کا مطلب کیا، باقی سب سمجھ میں آ رہا، یہ پیسے نکالنا، زری میں ڈالنا، وہ گن کے بھی زری میں ڈالنا، سمجھ میں نہیں آئے۔ خیر چھوڑو مسئلے کو، پہلے ماں کی جان چھڑوانا۔ سوچا کہ اگر پھر میں نے ذمہ داری دی اور پھر میں بھول گیا تو میری ماں پھر عذاب میں مبتلا ہوگی، اس دفعہ تو میں نے دیکھ لی، اگر آئندہ یہ خواب خدا نے مجھے نہیں دکھایا تو ماں کو کوڑوں کا نشانہ، عالم تھے، اب تو یہ مسئلہ یہ بچہ بھی جانتا، کہا کہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر ہی نہ رکھو، صبح صبح جاؤ، ان گھر سے نکلے، اس زمانے کے مرجے اور اتنے عظیم مرجے مرزا علی صاحب ریاض ان کے یہاں پہنچے اور کہا کہ یہ ذمہ داری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ماں کی قضا نمازیں آپ ادا کروا دیجیے۔ اب حساب کتاب شروع ہوا آفس میں، کتنے پیسے بنتے ہیں قضا نمازیں پڑھوانے۔ ایک مرتبہ گھبرا گیا، ٹھیک وہ رقم بنی جو رات کے وقت خواب میں انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے زری میں ڈالی۔ اب سمجھ میں آیا، جناب عباس یہ کہہ رہے تھے لاپرواہ بیٹے، تو آج ذمہ داری لے کے جا رہا پھر بھولے گا، تیری ماں پھر عذاب میں رہے گی، جو شریعت نے ایک طریقہ بتایا اس پہ عمل کر لو۔ مگر اس میں جہاں یہ پتا چلا کہ ایک طریقہ ہے عذاب خدا سے بچنے کا، جو پیغمبر نے مزید واضح کیا، اپنے مردوں کو کم از کم ہر شب جمعہ یاد کیا کرو، یہ شب جمعہ اللہ انہیں آدھی رات تک اجازت دیتا ہے عذاب روک کے، کہ جو اس پورے ہفتے میں تمہارے زندوں نے تمہارے لیے نیکیاں بھیجی ہے وہ لے کر آؤ اور عذاب کم کرواؤ، اور اب آدھی رات کے بعد اجازت دیتا ہے کہ اگر نیکیاں نہیں آئی ہیں تو جاؤ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں اور نیکی مانگ کے لاؤ۔ پیغمبر کہتے ہیں آدھی رات سے فجر تک تمہارے گھر کے اوپر تمہارے مرنے والوں کی روحیں تڑپ تڑپ کے تمہیں پکارتی ہیں، اے ہمارے زندہ رشتہ داروں 2 رکعت نماز پڑھ دو، چاہے وہ ہدیہ میت کی نماز کیوں نہ ہو، اس سے بھی اتنا عذاب تو کم ہوگا، کچھ راہ خدا میں دے دو، چاہے ایک رومال ہی دے دو، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں اس کا بھی فائدہ ملے گا۔ اور دوسری